معروف بھارتی مصنف اور نغمہ نگار جاوید اختر کہتے ہیں کہ محمد رفیع مرحوم فلموں کے سب سے بڑے پلے بیک سنگر تھے اور وہ دنیا کے پہلے گلوکار تھے جنہوں نے پلے بیک سنگنگ کو پلے بیک سنگنگ بنایا اور اس شعبے کے موجد قرار پائے۔ پہل فلموں میں صرف ان فنکاروں کو کاسٹ کیا جاتا تھا جو اداکاری کے ساتھ گلوکاری بھی کرتے تھے۔ نور جہاں اور کے ایل سہگل اس کی مثال رہے ہیں۔ خود محمد رفیع نے بھی اپنے کیریئر کے آغاز میں سن 1945 میں فلم لیلا مجنوں اور سن 1947 میں ہدایت کار شوکت حسین رضوی کی فلم جگنو کے لیے گانے کے ساتھ اداکاری بھی کی تھی۔ جاوید اختر اپنے اس دعوے کہ محمد رفیع سب سے بڑے پلے بیک سنگر ہیں کے لیے دلیل یہ دیتے ہیں کہ محمد رفیع دنیا کے پہلے گلوکار ہیں جنہوں نے محسوس کیا کہ فلمی گائکی اور محفل یا میوزک کانسرٹ میں فرق واضح ہونا چاہیے۔ فلم کے لیے گایا جانے والا گیت کسی خاص کردار کے لیے ہوتا ہے، فلم میں اس کی مخصوص صورتحال ہوتی ہے۔ ہر اداکار کی اپنی شکل و شباہت، لب و لہجہ اور آواز کا ایک صوتی احساس ہوتا ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ رفیع صاحب نے فلمی گیت گاتے ہوئے یہ تمام جزیات نہ صرف پوری کی بلکہ اسکرین پر ہر ہیرو کی آواز، حرکات اور انداز کا فرق بھی واضح کر دیا۔ ایک اندازے کے مطابق محمد رفیع اپنے 36 سالہ کیریئر میں لگ بھگ 32 سال تواتر سے گاتے رہے۔ انہوں نے 100 سے زیادہ موسیقاروں کے بنائے ہوئے گیت گائے جو انڈیا میں بولی جانے والی 22 مقبول اور دنیا میں بولی جانے والی دیگر معروف زبانوں میں تھے۔ محمد رفیع نے سن 1979 میں دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے کیریئر میں 25 سے 26 ہزار گانے گائے ہوں گے۔ محمد رفیع امرتسر کے گاؤں کوٹلہ سلطان سنگھ میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند سے لگ بھگ 14-15 برس قبل وہ اپنے والدین کے ساتھ امرتسر سے آ کر لاہور آباد ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ کوٹلہ سلطان بازار میں ایک فقیر آیا کرتا تھا جو یہ گیت گایا کرتا تھا: کھیڈن دے دن چار، یعنی کھیلنے کے دن چار ہے ماں، کھیلنے کے دن چار۔ اور اس فقیر کے گیت سن کر ابا کے دل میں بھی گانے کا شوق پیدا ہوا۔ محمد رفیع کے والد حاجی علی محمد ایک دیندار آدمی تھے، مگر محمد رفیع کے دل میں گانے کا شوق جگہ بنا چکا تھا اور پھر اس شعبے میں انہوں نے ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ محمد رفیع سروں کے ساتھ یوں کھیلتے تھے جیسے بچہ اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ میوزک ڈائریکٹر کلیان جی آنند جی کے بقول محمد رفیع پانی کی طرح ڈھل جاتے تھے۔ وہ جانی واکر سے لے کر دلیپ کمار اور انڈیا بھوشن سے لے کر گووندا تک سب کے لیے گاتے تھے۔ موسیقاروں میں کھیم چندر پرکاش، شری رام چندر اور نوشاد سے لے کر شنکر جی کشن اور ایس ڈی برمن کے بعد ہماری دھنیں بھی گاتے رہے اور ہمارے بعد میں آنے والے موسیقاروں کی دھنیں بھی کامیابی سے گاتے رہے۔ محمد رفیع نے 40 سال تک انڈسٹری میں کام کیا۔ وہ سنجیدہ اور انتہائی نفیس انسان تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں کشور کمار، مکیش اور عائشہ بھوسلے کا انداز ہنسی مذاق اور ہلا گلا کرتے رہنا تھا۔ وہ اتنا لمبا عرصہ اس لیے کام کرتے رہے کہ ایک تو پیدائشی فنکار تھے، دوسرا وہ محنتی بہت تھے، تیسرا ان کی طبیعت میں لحاظ بہت تھا۔ محمد رفیع نے پیسے کے لیے نہیں، اچھے کام کو اپنا ہدف بنائے رکھا، جس کی وجہ سے ان کا نام آج بھی اوپر ہے۔ محمد رفیع کے صاحبزادے شاہد رفیع کہتے ہیں کہ وہ رب کے بندے تھے اور ساری عمر جب بھی ان کی تعریف کی گئی تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سب اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو محمد رفیع پر بڑے مہربان تھے۔ ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ رفیع صاحب میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس پر محمد رفیع نے کوئی مالی فائدہ اٹھانے کے بجائے انہیں صرف اتنا کہا کہ آل انڈیا ریڈیو سے میرا نام رفیع اناؤنس کیا جاتا ہے جبکہ میرا پورا نام محمد رفیع ہے۔ براہ کرم حکم صادر فرمائیں کہ آئندہ میرا پورا نام لکھا اور پکارا جائے۔ گلوکارہ اوشا تنتی بتاتی ہیں کہ رفیع صاحب کسی بھی مذہب اور کمیونٹی کے لیے چیریٹی شو کر دیا کرتے تھے۔ اداکارہ مالا سنہا جو مسیحی تھی، انہوں نے اپنے علاقے میں چرچ کی تعمیر کے لیے چیریٹی شو کرایا جس میں توقع سے زیادہ فنڈز اکٹھے ہو گئے۔ مالا سنہا نے خوش ہو کر محمد رفیع کو بلینک چیک دینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ مالا، کیا جیزس کرائسٹ تمہارے ہی ہیں، ہمارے نہیں؟ یہ چیک چرچ کے فنڈ میں شامل کرو۔ اوشا نے انتہائی دکھی آواز میں انکشاف کیا کہ محمد رفیع 31 جولائی سن 1980 کو دنیا سے رخصت ہوئے اور اس سے صرف ایک ہفتہ قبل 22 جولائی کی شام ان کا فون آیا تھا جس میں وہ بچوں کی طرح چہک رہے تھے اور کہا کہ تیار ہو جاؤ، ہم پاکستان جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ستمبر اکتوبر کی ڈیٹس کسی کو نہ دینا، ہم اپنے شہر لاہور اور پاکستان جائیں گے۔ یہ سنتے ہوئے میں نے ان سے کئی فرمائشیں کر دیں کہ صاحب وعدہ کریں آپ مجھے وہاں غلام علی، مہدی حسن خان اور نور جہاں سے ملوائیں گے۔ رفیع صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہاں تمہیں سب سے ملواؤں گا، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا اور رفیع صاحب صرف 8 دن بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مجھے وہ دن نہیں بھولتا جب طلعت محمود ان کا ماتھا چومتے ہوئے بار بار کہتے تھے، محمد رفیع پہلے تم نے مجھ سے میرا کیریئر چھینا اور اب تم نے میرے حصے کی موت بھی مجھ سے چھین لی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔